من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی ایک نیکی لایا تو اس کے لیے اس کی مانند 10 ہوں گی، اور جو کوئی ایک برائی لایا تو وہ اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی نہ نیکی کرنے والوں پر ظلم ہوگا نہ برائی کرنے والوں پر، ہر کوئی اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، جو 700 گنا تک جاتا ہے، خاص طور پر جب انسان اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی ہے، اس درست دین کی طرف جو ابراہیم کا طریقہ ہے، جو یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو گویا ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے، اپنا ظاہر اور باطن اللہ کی طرف لگا دینا ہے، اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دینا ہے، اپنے دلوں کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، ہر کام میں ہمیں اخلاص مانگنا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ اور کوئی نفس گناہ نہیں کماتا مگر اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، والدین اور اولاد بھی ایک دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، انسان سارے رشتوں سے بھاگ جائے گا کیونکہ اس کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور شکل و صورت مال و جاہ علم و عقل میں ایک دوسرے پر فوقیت دی، یعنی کسی کو کوئی چیز زیادہ ملی کسی کو کوئی چیز کم ملی، اور کسی کو کچھ زیادہ ملا کسی کو کچھ اور زیادہ ملا، یعنی ہر شخص کی زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا، کمی بیشی ہوتی۔ یہ کیوں؟ آزمائش کے لیے کہ جو چیزیں ملی ہیں ان پہ کتنا شکر ادا کر رہے ہو، اور جو چیز نہیں ملی یا تم سے چھن گئی اس پہ صبر کتنا کر رہے ہو۔ یہ ہے اصل امتحان۔ سورۃ الاعراف۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک، سو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، یعنی اس کے احکامات سن کر دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ کیا سوچنا چاہیے؟ رب نے اتارا ہے نا، وہ جانتا ہے میری کیپیسٹی کتنی ہے، اور رب ہی مجھے توفیق دے گا کہ میں اس حکم پر عمل کروں، اور میں رب سے ہی مانگتی ہوں کہ وہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ سو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو۔ کس لیے اتاری گئی؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں اور ایمان لانے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہو، جو نہیں مانے ان کو ڈرائیں اور جو مان گئے ہیں ان کو یاد دہانی کرائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا مقصد علم دینا بھی ہے، لیکن کتاب کا مقصد یاد دہانی کرانا بھی۔ لہٰذا قرآن کو جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ لیں، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم پڑھ کر پھر بھول جاتے ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوسرے من گھڑت سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو، یعنی صرف اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ اور رسول کے حکم کے آگے کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وحی الہی سے آنے والی
بات کو ہر بندے کے قول پر مقدم کیا جائے گا، آگے رکھا جائے گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کسی عالم کو اللہ کا حکم یاد نہیں ہوتا یا بھول چکا ہوتا یا اس کی نظر سے گزرا نہیں ہوتا، اور وہ اپنے گزشتہ علم پر مبنی اخلاص کے ساتھ فتویٰ دے دیتا ہے، لیکن بعد میں کوئی اور عالم آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ فتویٰ درست نہیں، کیونکہ یہ آیت اس کے خلاف جا رہی ہے۔ تو انسان کو اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں وہ تو ہماری برادری کا عالم ہے، نہیں وہ تو ہم تو بچپن سے اس کو جانتے ہیں، نہیں یہ باتیں اور یہ عذر نہیں۔ اللہ کی بات آ گئی، سمعنا و اطعنا، وحی الہی ہر چیز پر پرائرٹی رکھتی ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پہنچا، یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، دن کو آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر آ پہنچا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ بول اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے، اپنی غلطی مان لی، لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ کچھ نہیں، ایسے وقت میں ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ضرور ہم ان پر علم کے ساتھ سارے حالات بیان کر دیں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے، ہم سب دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، رسولوں کو کیا جواب دے رہے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور اس دن اعمال کا وزن برحق ہے تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قیامت کے دن تمام اعمال کا وزن ہوگا۔ کیسے؟ بعض کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر لکھے جائیں گے اعمال ان کو تولا جائے گا، بعض کہتے ہیں اعمال کو جسم دے دیا جائے گا، بعض کہتے ہیں عمل والے کو تولا جائے گا۔ تو تینوں صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، ہر ایک کی تائید میں کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا تو تولا جائے گا۔ رات میں ایک برتن کھنگالنے لگی تو اس کے ساتھ تھوڑی سی پھوڑ لگی ہوئی تھی، پہلے میں سوچا اسے پانی میں بہا دوں، پھر میں نے سوچا نہیں، آج ہی تو پڑھا ہے کہ ذرے کے برابر بھی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو ہم بعض اوقات چیزوں کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی اچھا پھر کر لیں گے، نیکی کا موقع آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انسان کو چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ آیات کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، مراد اس سے یہ کہ آیات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے ہی اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے ہم سب سے کہ جو کچھ ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں شکر تو بہت ہی کم ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ ابلیس کو بھی اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، صرف فرشتوں کو حکم نہیں دیا تھا، اس کو بھی دیا تھا جبکہ وہ تھا جنوں میں سے۔ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ اکڑ، غرور، تکبر۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، یعنی اللہ کے واضح حکم کی موجودگی میں عقلی قیاس سے کام لیا، اس نے لاجک سے کام لیا کہ میں اپنے سے کم درجے والے کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں سوچا کہ مجھ سے بڑے درجے والے نے، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا، مجھے اس کو ماننا چاہیے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے واضح حکم کی موجودگی میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا، یعنی اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنی عقلی لاجک اور دلیل پہ چل پڑا۔ تو شیطان انسان کے اندر اسی طرح متعدد غلط فہمیاں ڈالتا ہے اور اس کو سجھاتا رہتا ہے، اور انسان پھر صرف عقلی دلیلوں کا سہارا لے کے مختلف چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعویل کرتا رہتا ہے تاکہ عمل نہ کرنا پڑے۔ اور یہاں اس نے بہت سی غلطیاں کی۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو افضل سمجھا، کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے۔ تو بات برتر اور کمتر کی نہیں، بات اللہ کے حکم کی ہے
اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جو کمتر ہے وہ برتر کو سجدہ کرے، تو تمہارے لیے کوئی چھوٹ ہو سکتی تھی کہ تم نے یہ سمجھ لی بات کہ میں برتر ہوں اس لیے، ورنہ اصل بات تو اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کی بات ویسے بھی غلط تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور ان کو عزت اور تکریم بخشی تھی، اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو عزت اور بڑائی اور برتری تو شیطان کے مقابلے میں آدم کو ملی تھی۔ اور تیسری بات بھی اس کی غلط تھی، وہ کہتا ہے آگ مٹی سے بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ آگ میں تو تیزی ہوتی ہے، آگ تو جلا دیتی ہے، آگ تو بھڑکتی ہے، جبکہ مٹی میں تواضع ہوتی ہے، مٹی سے سارا رزق نکلتا ہے، پروڈیوس کرتی ہے، اس میں بڑھانے کی خوبی ہے۔ آگ ختم کرتی ہے جبکہ مٹی چیزوں کو گرو کرتی ہے، بڑھاتی ہے، زیادہ کرتی ہے۔ تو مٹی بہتر ہے، لیکن اس کی عقل یہی سجھا رہی تھی اس کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اپنے آپ کو بڑا بڑا عقل مند سمجھنے والے بھی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے عقل کو سامنے نہیں رکھنا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، اور قرآن و سنت کے مقابلے میں قیاس آرائیاں کوئی فائدہ نہ دیں گی۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، بس تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے، لہٰذا نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اللہ نے اگر شیطان کی دعا قبول کر لی، اس کی بات سن لی، تو اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کی بھی سن سکتا ہے۔ کبھی یہ نہ کرے میں تو گناہ گار ہوں، میں کیسے کس منہ سے دعا مانگوں؟ نہیں، چاہے آپ کے گناہ زمین سے آسمان تک ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں اگر، تب بھی دعا مانگیں، تب بھی اللہ ہی سے مدد مانگیں، اور اللہ سننے والا ہے۔ یعنی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ سے دعا مانگنے سے رکنا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا، ابلیس نے، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی ضرور ہی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ اب یہاں پھر آپ دیکھیں کس قدر بے ادبی کی بات ہے۔ شیطان سارا قصوروار اللہ تعالیٰ کو ٹھہرا رہا ہے، یہ اس کی شیطنت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کیا کہتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ میری تقدیر میں گمراہ ہونا تھا، اس لیے میں ہو گیا۔ تو اب بہت سارے لوگ اپنے گناہوں اور غلطیوں کا ذمہ اپنی تقدیر کو بہانہ بنا کر اس پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس تھوڑی دیر بعد کیا کہتا ہے، میں ضرور ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ اب تمہاری تقدیر کدھر گئی؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا، اور اب تم لوگوں کو اللہ ہی کے راستے سے ہٹا رہے ہو۔ پھر میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ جب دل میں گلہ آنے لگے، شکر سے دور ہوں، فوراً شکر ادا کرنا شروع کر دیں، نعمتوں کو یاد کریں، کیونکہ شیطان کا وار ہوتا ہے ناشکری کرنا، ناشکری پر انسٹیگیٹ کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیے شیطان نے اوپر کی طرف سے آنے کی بات نہیں کی، کیونکہ انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے اوپر والے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور نیچے سے آنے کی بھی بات نہیں کی، چاروں طرف کی، نیچے سے بھی آنے کی نہیں کی۔ تو سجدہ کرتا ہے جب انسان تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، دعا سے بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سجدے سے بھی قریب ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر زندگی میں ساتھ ہے نا، مضبوط پکڑا ہوا ہے، تو انشاءاللہ شیطان قابو نہیں پا سکے گا۔ اور جب چاروں طرف کی بات اس نے کی تو اس کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھا دی گئی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح و شام یہ کلمات پڑھتے تھے، کبھی ان میں ناغہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے بھی آج کے بعد نہیں کرنا۔ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ چاروں طرف سے شیطان کے پھندے سے بچنے کے لیے حفاظت کی دعا مانگا کریں صبح و شام کہ اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھ۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا، جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔
پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھیں، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیسا دھوکہ دیا، جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی وہ ان کو سجھائیں، وہ ان کے دل میں ڈالیں۔ اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، تو اس لیے فرشتہ بننے کی خواہش ان کے اندر ڈال دی۔ اور یہ تو ہر انسان کے اندر ہوتا نا کہ میں جیوں 1000 برس اور ہر برس کے ہوں دن 1000 یعنی انسان چاہتا ہے کہ کبھی نہ مرے، لیکن اللہ سے ملاقات بھی تو مرے بغیر نہیں ہوگی نا، تو اس لیے موت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان دونوں سے قسمیں کھائیں، جھوٹی قسمیں، کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں خیر خواہ ہوں تمہارا۔ تو بعض اوقات دشمن بھی خیر خواہ کے روپ میں آتے ہیں، یہ کھلا دشمن تھا لیکن اس نے دھوکہ دیا، بس اس نے ان دونوں کو دھوکے سے مائل کر لیا۔ دلہما بغرور، دلہ کہتے ہیں ڈول کو کنویں میں ڈالنا۔ تو اب یہ جو اس نے آدم علیہ السلام کو گرا دیا، گویا نیچے پھینک دیا، اور ہوا بھی یہی نا، پھر آسمان سے نیچے آ گئے۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور تمہیں کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہاں تو اکلا منہا آتا ہے نا، سورۃ طٰہٰ میں ذاقہ آتا ہے، چکھا ہی تھا، ابھی چکھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، جنت کی کرامت چھن گئی، وہ بے لباس ہو گئے، لیکن فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان فطرتاً باحیا ہے۔ بچوں کو بھی اب آپ نیپی چینج کرنے لگے تو رونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات جب ذرا سمجھدار ہوتے ہیں تو کھینچنے لگتے ہیں واپس۔ شیطان کو بے لباسی پسند ہے، ننگا ہونا جانوروں کی فطرت میں ہے، لہٰذا ان انسانوں کے اندر فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے جو ننگا رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں پکار اٹھے، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کو بڑی جلدی بات سمجھ آ گئی، اب شیطان کے مقابلے میں اپنا قصور مان لیا۔ یہ ہوتا ہے انسان، اور شیطانی رویہ کیا ہوتا ہے؟ لاجک پیش کرتے رہنا، دلیلیں اور تعویلیں دینا اپنے حق میں، اور حق بات کو قبول نہ کرنا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا تم سب اتر جاؤ، سب چلو زمین میں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں جائے قرار اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، چاند پہ کوئی نہیں جانا۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آسمان سے لباس آیا، جی ہاں، آسمان سے پانی اترتا ہے جس سے روئی اگتی ہے، ریشم بنتا ہے، اور جانور وہ کھاتے پیتے ہیں سبزیاں، اور تو پھر ان کے جسموں پر آپ کے لیے اون بنتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، آسمان اور زمین دونوں مل کر انسان کے لیے رزق تیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں خاص بات کی گئی، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس ظاہری لباس سے بہتر ہے، اور یہ لباس ہمیشہ دل کے اندر رہنا چاہیے، کیونکہ تقوی کا مقام دل ہے نا، دل اور روح کا حسن جو ہے، زینت جو ہے، وہ تقوی ہے۔ یہ جو ظاہری لباس ہوتا ہے نا، جو ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہمیں صرف ایک ظاہری ہمارے سطر کو ڈھانکتا ہے، اور ایک محدود وقت تک کے لیے، مرنے کے بعد کفن ہوگا اور کفن بھی گل سڑ جائے گا، ختم یہ لباس، قیامت کے دن بغیر لباس اٹھائے جائیں گے، پھر جنت کا لباس ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انسان کی ظاہری خوبصورتی کا باعث ہے، عیب چھپاتا ہے انسان کے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لیکن جب دل میں تقویٰ آ جاتا ہے نا، تو وہ تقویٰ دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، اس سے جو دل خوبصورت ہوگا، مطمئن ہوگا، قلب مطمئن، وہ وہاں بھی ساتھ ہوگا،
اور قیامت کے دن بھی تقویٰ ساتھ ہوگا، اور انسان کو عزت اور کرامت بخشنے کا ذریعہ ہوگا. اور پھر جنت بھی کس کے لیے ہے؟ ان للمتقین مفازا حدائق و آنابا. کتنی نعمتیں ہیں، اور یہ کس کے لیے ہیں؟ للمتقین. اور پھر آپ دیکھیے جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے نا تو انسان بدگمانی کو دل میں نہیں آنے دے. آ بھی جائے تو اس باہر نکالتا ہے. انسان کو کسی کی بات سخت بری لگ جائے اور انتقام پہ تل جائے، تقویٰ اس کو کھینچ لیتا ہے، نہیں یہ نہیں کرنا، واپس صبر سکھاتا ہے. تو تقویٰ کی ہے. اور الحمدللہ رمضان روزے ہیں جس سے مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا، بچ کے چلنا. اے بنی آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا. اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو شیطان جو ہے یہ بنی آدم کو جنت سے نکلوانے کا باعث بھی ہے اور جنت کی طرف جانے سے روکتا بھی ہے، جانے نہیں دیتا. وہ کیا چاہتا ہے کہ سب لوگ میرے ساتھ جہنم میں جلیں. اور اس کے لیے وہ کیا ٹولز استعمال کرتا ہے؟ انسانوں کو ننگا کرنے کے، انسانوں کو بے لباس کرنے کے. تو بعض اوقات ہم نے لباس پہنا ہوتا ہے مگر اتنا سکن ٹائٹ ہوتا ہے کہ ایک ایک عضو نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بھی شیطانی عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، ہمارے بڑے بھی یہی پہنتے تھے، یہی کرتے تھے، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ پر وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اصل میں بنیادی طور پر تو یہ صورت مکی ہے اور اہل مکہ کی بہت سی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے. یہاں فحشاء سے مراد وہ عبادات ہیں جو اہل عرب نے خود گھڑ لی تھی، اور خاص طور پر جو وہ ننگا طواف کیا کرتے تھے اور جاہلیت کے طور طریقے انہوں نے اختیار کر رکھے تھے. کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ سیدھے رکھو، یعنی قبلے کی طرف منہ کرو، اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو، یعنی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھو. جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے، یعنی جہاں سے آئے ہو اسی طرف جانا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد. تو مسجد سے مراد سجدہ بھی ہے، نماز بھی ہے، کیونکہ سجدے سے نماز بھی مراد لی جاتی ہے. اور یہ ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے. یعنی معنی کیا ہے؟ سجدہ بھی ہے اور نماز بھی، اور نماز کا مقام بھی. ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی چسپاں ہو گئی. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو سرپرست بنا لیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اور لباس زینت ہے، یعنی پورے لباس میں نماز پڑھو. اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور زینت سے یہاں مراد کیا ہے؟ لباس، یعنی طواف اور نماز میں پردے کی چیزوں کو چھپانا فرض ہے. مرد کے لیے کمر سے گھٹنوں تک، یعنی گھٹنے کور ہونے چاہیے. عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کے سوا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. بازو ننگے نہیں ہونے چاہیے، گلا اور کان اور یہ سب کچھ ننگا نہیں ہونا چاہیے. نماز کے وقت لباس تنگ نہیں ہونا چاہیے، نماز کے وقت لباس سی تھرو نہیں ہونا چاہیے، بال نظر نہیں آنے چاہیے. یہ سب چیزیں زینت ہے نا. تو اس زینت کو چھپا کر اللہ کے لیے جو زینت اختیار کرنی ہے وہ اس لباس کے ساتھ جو اس کو پسند ہے. اور اگر ممکن ہو تو کہ جمعہ کے دن خاص طور پر مسجد جاتے ہوئے صاف ستھرا اچھی حالت والا لباس پہننا چاہیے. اور مردوں کے لیے خاص طور پر خوشبو کا اہتمام بھی ضروری ہے. عورتیں مسجد جاتے ہوئے خوشبو نہ لگائیں. اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کھانے پینے میں بے احتیاطی اکثر بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے. کسی نے کہا تھا کہ پوری طب اس آیت میں جمع کر دی گئی ہے، اور یہاں طیب کھانا، حلال کھانا،
اور اپنی ضرورت کے مطابق کھانا، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اس کے مطابق ہم کام کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوگا۔ کہہ دیجئے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی؟ کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور قیامت کے دن بھی خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو زینت اللہ سے مراد عمدہ لباس اور وہ تمام چیزیں مراد ہیں جس سے انسان کو خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، اور طیبات سے مراد ہر قسم کے لذیذ کھانے۔ بعض لوگ درویش بن جاتے ہیں اور رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ اچھا لباس پہننا چاہیے، گھٹیا قسم کا لباس ہو اور ردی قسم کے کھانے ہوں، گلے سڑے کھا لو تو یہ تمہاری نیکی ہے اور عبادت ہے۔ یہاں اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ دودھ، گھی، شہد ان چیزوں کو نہ کھاتے ہیں اور کھانے سے بھی منع کر دیتے، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ چیزیں نہ کھایا کرو، اس قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے، الرجی کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دنیا کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اور قیامت کے دن مومنوں کے لیے ان نعمتوں کا استعمال بغیر کسی حد کے ہوگا، جتنا چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، جیسا چاہو پہنو، یعنی جو اللہ نے لباس تمہارے لیے تیار کیے ہیں۔ دنیا میں تو انسان جو چیز بھی لیتا ہے بعض اوقات اس کے اندر کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے میرے رب نے حرام کیا بے حیائی کے کاموں کو جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں، اور گناہ اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بے حیائی کو حرام کیا، ظاہر میں، چھپ کر بھی، گناہ کو، ناحق زیادتی کو، شرک کو، اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنے کو جو اللہ نے فرمائی ہی نہیں، یا اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا جس کی کوئی حقیقت اور دلیل نہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے؟ یہی لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے یعنی مقدر میں سے ان کا حصہ پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے جو انہیں فوت کریں گے، وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سب ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ وہ فرمائے گا تم بھی جن و انس کی ان جماعتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت اس میں داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں جمع ہو جائیں گی تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بس انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کفار جہنم میں اکٹھے نہیں جائیں گے، پہلے ایک جماعت جائے گی، پھر دوسری اس کے اوپر، مثلا جو مشرکین ہوں گے مشرک انہی کے ساتھ جا کے ملیں گے کیونکہ وہ ان کو بلیم کریں گے انہوں نے ہمیں شرک سکھایا تھا۔ اسی طرح باقی بھی گمراہ کن فرقے ہر ایک وہاں پر اکٹھا ہو جائے گا، المرء مع من احبا، اور ان کی پہلی جماعت ان کی پچھلی سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، بس چکھو مزہ عذاب کا اس کمائی کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے تکبر کیا، نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں،
اور دروازے نہ کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے اعمال اور دعائیں اوپر جانے کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اور مرنے کے بعد جب فرشتے ان کی روحیں اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں ان کے لیے کھلتے، جبکہ مومن کی روح کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، فرشتے مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، حتیٰ کہ روح 7ویں آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ لیکن جب کافر کی روح آسمان تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہم ان کے سینوں سے کینہ نکال لیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، یقیناً ہمارے رب کے حصول اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کے دل صاف شفاف ہوں گے، کسی کے لیے کوئی بھی کدورت، کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان کے اندر کوئی آپس کا اختلاف نہیں ہوگا، نہ کوئی بغض ہوگا، نہ کوئی نفرتیں ہوں گی۔ اگر دنیا میں کوئی تھا بھی چھوٹی موٹی بات، آپ روحیں آپس میں نہیں ملی تھی، جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے وہ سول میٹ نہیں بھی تھے، اور ان سے کوئی نہ کوئی تکلیف بھی پہنچی، لیکن وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بڑے نیک تھے، تو جنت میں جانے سے پہلے ان کا آپس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے، یعنی پل صراط جب پار کر لیں گے، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر وہ یعنی یہ پل صراط کے علاوہ ایک اور پل ہی ہوگی، وہ تو بڑا پل تھا، یہ چھوٹا پل ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ اتنا مشکل ہے نا جنت تک پہنچنا، کتنی چیزیں ہیں راستے میں، ایک کے بعد ایک۔ پھر وہ ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص لیں گے، آپس میں بدلے چکائیں گے جو دنیا میں ان سے ہوئیں، یہاں تک کہ جب وہ تراش خراش کروا کر بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اب آپ سوچئے، اگر دنیا میں آپ نے بہت نیکیاں کی لیکن ساتھ لوگوں کو ستایا بھی ہے، بے شک آپ کے لیے جنت لکھ دی گئی، آپ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ گئے، لیکن اس پل پر کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیوں میں سے کچھ اس بندے کو دے دی جائیں گی، اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا، آپ کہیں اور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو آپس کے حقوق و لباد ہیں نا، اور لوگوں کے ساتھ رویے، ان کو خوبصورت کر لیجئے، اپنے ریلیشنز اچھے کر لیجئے، اور یہ صرف ہوتے ہیں معاف کر کے، اگنور کر کے، لیٹ اٹ گو، جانے دو، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اللہ ہے نا۔ کوئی چیز لوگوں کی ایسی نہ ہو کہ جو معاف نہ ہوئی اور وہاں جا کے نیکیاں دینی پڑے، کتنی مشکل سے چھوٹی موٹی نیکی کماتے ہیں اور پھر آدھی تو ان میں سے بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ وہاں جا کر دینی پڑ گئی تو کیا بنے گا۔ پھر فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے۔ پھر کیا تمہارے رب نے جو وعدہ تم سے کیا تھا تم نے اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلام ہو تم پر۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ اس کی شدید خواہش رکھتے ہوں گے۔ یہ آراف کہاں ہے؟ جنت اور دوزخ کے بیچ کی ایک دیوار ہے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی، جنت والوں کو خوشی سے دیکھیں گے، یعنی وہ اونچی جگہ پر ہوں گے نا، دونوں نظر آ رہے ہیں، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی۔ جنت والوں کی طرف پہلے دیکھیں گے، سلام کریں گے،
اور پھر جہنم والوں کو دکھائے جائیں گے، ادھر سے ان کی گردنیں ادھر موڑی جائیں گی، ان کی نگاہیں ادھر پھیری جائیں گی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اللہ اکبر، یعنی جہنمیوں کی طرف خود نگاہ اٹھانا پسند نہیں کریں گے کیونکہ ہولناک منظر ہوگا، تو وہ پھر ان کو دیکھ کے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ شامل کرنا، ہمیں جہنم میں نہ پھینکنا۔ اور آراف والے دوزخ والوں میں سے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے، پکار کر کہیں گے نہ تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام آئی اور نہ ہی جو تکبر تم کیا کرتے تھے، لوگوں کو خوش کرتے رہتے تھے نا، وہ لوگ آج کام نہیں آئے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی کوئی رحمت نہ پہنچے گی؟ ان سے تو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے ہم پر کچھ پانی ڈال دو، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پانی پلانا ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانا لازم کر لیں، لوگوں کو پانی پلائیں، پانی کا بندوبست کریں۔ تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پلانا افضل عمل ہے۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے کہا پانی پلانا۔ کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہم پر کچھ پانی ڈالو یا کوئی کھانا ہی دے دو، اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو ایک انسان کا کیا مقام ہوگا کہ جو توحید پرست بھی ہو اور کسی انسان کو اور کسی نیک انسان کو کھلائے پلائے، کیونکہ ان افیزوا علینا من الماء، پانی کا ذکر پہلے، او مما رزقکم اللہ، یا یہ جنت کا جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ آراف والے کون ہیں دراصل؟ یہ بھی بتاتی چلوں، آراف والے لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہوں گی۔ اتنی نیکی نہیں ہوگی کہ جنت کی طرف جا سکیں اور اتنی برائیاں نہیں ہوگی کہ جہنم میں جائیں، ان کو وہاں انتظار کرنا پڑے گا اور بالآخر وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے نیکیاں کرنے کے حریص ہونا چاہیے، ہمیں حریص، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور کسی موقع کو یہ سوچ کے اچھا بعد میں کر لوں گی گنوانا نہیں چاہیے۔ جو کر سکتے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہم رکھتے ہیں، کر نہیں سکتے، لیکن ہماری تمنا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال ہو تو ہم یہ اور یہ کریں، ہمارے پاس اتنی ہمت طاقت ہو تو ہم یہ اور یہ کام کریں، تو وہ نیتوں کا اجر بھی انشاءاللہ اگر سچی ہے نیت تو وہ مل جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کہ نہیں یہ مشکل ہے، آئی کانٹ ڈو اٹ، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بس تمہارا ہی کام ہے، تم ہی کر سکتی ہو، میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، نہیں، پہلے سے نہ نہیں کریں، نیکی کو نہ نہیں کریں، نیکی کے لیے دعا کر لیں اللہ مجھے توفیق دے، دوسرے کو بھی کہہ دیں دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے، میری طلب ہے، تڑپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جو جوں کا انڈا نا، اس برابر بھی اگر کسی کی نیکی زیادہ ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا، تو اسی لیے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہیں گے اللہ نے ان نعمتوں کو کافروں پر حرام کیا۔ کون ہے یہ؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے، جہنم میں پھینک کے بلا دیں گے، جیسا کہ یہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور جیسے یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر کھول کر بیان کیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والوں کو ہی اس سے فائدہ ملتا ہے۔ یہ تو بس اس کے انجام کا ہی انتظار کر رہے ہیں، جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو جو لوگ اس سے پہلے اسے بھولے ہوئے تھے کہیں گے ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیجے جائیں تو جو ہم کیا کرتے تھے اس کے برخلاف عمل کریں؟ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے وہ سب کچھ کھو گیا جو یہ گھڑا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے دین کی بنیاد اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر نہیں رکھی تھی، اپنے ہی خیالات تھے ان کے، اپنے ہی گمان تھے، قیاس تھے، اپنی ہی لاجک تھی جس کو انہوں نے دین سمجھا ہوا تھا، اپنی مرضی کے کام کرتے تھے، اللہ کی مرضی کے نہیں۔ لہٰذا وہ سب جو باتیں گھڑ گھڑ کے انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دے رکھی تھی وہ سب ان سے کھو جائیں گی۔ یہاں تعویل کا ذکر ہوا نا،
تعویل انجام کو بھی کہتے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ رات سے دن کو اس طرح ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ تیزی سے اس کو آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کیے ہوئے ہیں۔ خبردار، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، اس نے پیدا کیا نا، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں دعا مانگنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ پہلا ادب، دعا عاجزی سے، گڑ گڑا کر، خشوع سے ہونی چاہیے، اس لیے تنہائی میں دعا کرنا زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ حد سے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا دعا میں چیخنا چلانا، اسی طرح دعا میں کسی کو شریک کرنا، کسی اور سے مانگنا، یا کسی پر ظلم کرنے کی دعا کرنا، کسی کو خواہ مخواہ کی بد دعائیں دینا، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ ایسی دعائیں مانگنا کہ جو پاسبل نہیں، مسئلہ یہ کہ میں کبھی نہ مروں، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ حد سے بڑھنے والی بات ہے۔ ہر شخص ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ یا کسی ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے دعا، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئے گی بات، جب پتہ چلا تو فوراً رجوع کر لیا۔ اسی طرح مسنون دعائیں چھوڑ کر خود ساختہ دعائیں خود ساختہ طریقوں سے کرنا، مقفع مسجع کلام، اشعار وغیرہ، یہ بھی حد سے بڑھنے والی بات ہے۔ اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور اسے خوف اور امید کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین کے قریب ہے اللہ کی رحمت، جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا نباہ کرتے ہیں، ان کی خرابیوں، کمیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں کے باوجود ان کو گلے سے لگاتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کو دے کر جو خوشی ہوتی ہے نا، ایک اصول یاد رکھیے، انسان کو دے کر جو خوشی ہوتی ہے وہ لے کر اتنی نہیں ہوتی، دینے والا زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس لیے دینے والے بن جائیں، چاہے کچھ بھی دیں، صرف مال نہیں، مال کے علاوہ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، عقل، سمجھ، علم، اور کچھ نہیں تو مسکراہٹیں ہی بانٹتے رہا کریں۔ کوئی آپ کو نظر آئے، دیکھے، سلام کرے، مسکرا کے جواب دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کو کچھ آفر کر دیں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دیں، یعنی کسی نہ کسی شکل میں دوسروں کے لیے خوشی کا پیغام بن جائیں، تب آپ کو خوشی ملے گی۔ اگر آپ دینے والے نہیں تو آپ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے، لکھ لیجئے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح معاف کر دینا بھی اپنا حق چھوڑ دینا، یہ بھی دینا ہے۔ خوشیاں بانٹیے اور خوشیاں پائیے، خوشی بانٹیں گے تو خوشی ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ لے کر نا وقتی خوشی ہوتی ہے، لیکن دے کر گہری خوشی ہوتی ہے، دل کے اندر تک جاتی ہے، روح سرشار ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچئے کہ آپ کے پاس کیا ہے وہ جو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ ہر شخص سوچے، ہم میں سے کسی کے پاس مال ہوگا، کسی کے پاس علم ہوگا، کسی کے پاس وقت ہوگا، کسی کے پاس دوسروں کی خدمت کے لیے طاقت ہوگی، کسی کے پاس کوئی سکل ہوگی۔ بہت سے لوگوں کے پاس بڑی اچھی اچھی سکلز ہوتی لیکن وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ ہر روز سوچا کیجئے، آج میں نے کیا دیا، آج میں نے کیا کیا جس سے میں نے کسی کی زندگی میں کوئی خوشی بھر دی، کسی کی کوئی مدد کر دی۔ آپ کر کے تو دیکھیں، اور آؤٹ آف دا وے کرنا ہوگا۔ محسن وہ ہوتا ہے جو بدلے میں نہیں کرتا، کیونکہ بعض اوقات ہم اس کے ساتھ تو اچھا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، پھر ہم ضد میں آ جاتے ہیں۔ تو ضد تو اچھی بات نہ ہوئی، ضد سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور خاص طور پر کوئی نیکی کر کے پھر آپ دعا کریں، وہ دعا بھی جلدی قبول ہوگی۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، کیونکہ عام طور پر ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سوکھی سوکھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، کسی کے لیے کچھ کرتے نہیں۔ تو آپ تجربہ کر لیجئے، آزما لیجئے، صدقہ کر کے دعا کیجئے۔ ایک دعا صدقے کے بغیر کیجئے اور ایک صدقے کے ساتھ کیجئے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے۔ اچھے لوگوں سے اچھائی کی توقع ہوتی ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا جس سے کوئی خیر نہیں ملتی انسان کو۔ اور وہ زمین جو خراب ہو گئی، خراب انسان، اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ زمین ایک نشانی ہے نا، جیسے اچھی زمین سے اچھی چیزیں نکلتی تو اچھے لوگوں سے آپ کو اچھائی ہی ملتی ہے، اسی طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو علم الہی ہے یہ بارش کی طرح ہے، پاکیزہ دل پہ جب یہ علم پڑتا ہے تو اس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے، اور شریر انسان وہ پھر اس خیر کو بہا دیتا ہے، کچھ نہیں نکلتا اس سے، بلکہ اس سڑی ہوئی زمین سے بارش پڑے تو اور بو نکلتی ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پیچھے یہ باتیں ہوئی نا کہ ہدایت الہی اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے میں لوگوں کی دو قسمیں، ایک پاکیزہ فطرت جو ہدایت الہی وحی الہی سے خوب فائدہ اٹھاتی ہے، اس کی برکات سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو شرارت پسند اور بد فطرت ہوتے ہیں، وہ ہدایت کی بارش سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹے جھاڑیاں اور کانٹے بن کے نکل آتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کی زمین شور ہوتی، شور زمین کا پتہ ہے نا، تو رحمت کی بارش ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ اب اس کے بعد تاریخی شواہد کے ساتھ، ہسٹری کے گواہی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جب پیغمبروں کو بھیجا گیا تو قومیں دو حصوں میں ہو گئیں، کچھ اچھے لوگ تھے اور کچھ شریر لوگ تھے، اور ان کا انجام بھی اسی کے مطابق ہی ہوا۔ پھر یہ دلیلیں ہیں، خبریں ہیں، سچی خبریں۔ اس کی قوم کے سردار کہنے لگے، چونکہ نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے آیا کیونکہ وہ رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول ہیں، تو نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کہنے لگے، بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو کہے تم جھوٹے ہو تو آپ سوچیں ہیں واقعی کہیں میں جھوٹا تو نہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے بلیف پر، جو بھی آپ رکھتے ہیں، تبھی آپ اس کی طرف تبلیغ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے نا کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ دین سچا ہے، تو وہ قرآن کی بات کرتے ہوئے کہیں نہ ڈرتے ہیں، نہ جھجکتے ہیں، نہ شرماتے ہیں، وہ علی اعلان بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سچی کتاب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو خود ڈاؤٹس ہیں، ابھی یقین نہیں، پکا یقین نہیں، اس سے شدید محبت نہیں، تو وہ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا کیا رسپانس ہوگا۔ نہیں، ہو سکتا ہے بہت ہی اچھا رسپانس ہو، آپ نے پہلے سے کیوں جج کر لیا کسی کو کہ وہ برائی ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ یعنی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں برے انجام سے خبردار کر دوں تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے، آنکھوں کے اندھے نہیں، دل کے اندھے۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس نے کہا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم تھی جو جنوبی عرب میں آباد تھی۔ ان کا مسکن احقاف تھا جو حجاز، یمن اور عمان کے درمیان کا علاقہ ہے، اب یہ ربع خالی کے نام سے مشہور ہے۔ یمن کا شہر حضر موت جو ہے یہ ان کا پایا تخت تھا۔ اس کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، بے شک ہم تمہیں یقینی طور پر بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، پیغمبر کو بے وقوف بنا دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو، جھوٹ کا الزام لگا دیا۔
اس نے کہا اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا تم جھوٹے، تو نے کہا یہ تم ہوگے، تمہارا باپ ہوگا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ جواب ہم جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کا اخلاق اس سے بالا ہوتا ہے۔ انہوں نے بس یہی کہا نہیں مجھے ایسی کوئی بے وقوفی لاحق نہیں، میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول، اپنی پوزیشن دوبارہ سے ری انفورس کر دی کہ میں کون ہوں، کیونکہ اصل میں تو ان کو یہی بتانا تھا کہ میں کون ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے میسنجر ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، تو وہ پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں جسمانی فراخی عطا کی، یعنی فزیکلی یہ بہت سٹرونگ قوم تھی، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ ہی کی عبادت کریں؟ توحید کا پیغام لائے ہو اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ بس لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے، سمجھو ڈن ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان لوگوں نے کچھ نام رکھ لیے تھے، یعنی جن کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے ان کو اللہ کا شریک قرار دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نام لوگوں نے رکھ لیے ہیں یہ دراصل ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی تمہیں خزانے بخش سکتا ہے یا پھر تمہاری فریادیں سن سکتا ہے، یہ صرف تمہارے اپنے خیالات ہیں۔ پھر ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی اسے جو اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود کا شمار بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ہوتا ہے۔ عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور یہی قوم تھی، اسی بنا پر انہیں عاد ثانیہ بھی لکھا جاتا ہے۔ ان کا مسکن یعنی رہنے کی جگہ شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے معروف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے اس راستے سے گزرے تھے، یعنی قوم عاد کے بالکل اپوزٹ دوسری جانب۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے کسی برائی کے ارادے سے مت چھونا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا۔ تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو، تعمیر کرتے ہو، اور تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں تراشتے ہو، یعنی کچھ گھر خود بناتے تھے اور کچھ پہاڑوں کے اندر سے کھود کے گھر بناتے تھے۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں مفسد بن کر مت پھرو۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا تھا وہ ان کمزوروں سے جو ان میں سے ایمان لائے تھے کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم اس پر ایمان لانے والے۔ سبحان اللہ، وہ بظاہر کمزور تھے، غریب تھے، لیکن ایمان نے ان کو مضبوط کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے تکبر کیا، بڑا بنتے تھے، وہ کہنے لگے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم کے خلاف سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح لے آؤ ہم پر جس کی تم ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، یوں وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو وہ ان سے منہ موڑ کر چلا گیا اور کہا اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔
تمہیں خیر خواہ پسند نہیں تھے۔ آج بھی تو آپ دیکھیں لوگوں پہ خیر خواہی یعنی دوسرے لفظوں میں نصیحت بڑی بھاری ہوتی ہے، اور نصیحت کرنے والے سے وہ دور بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا کر دے گا۔ لیکن جو شخص ان کی خواہشات کے مطابق بات کرے اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ کہنے لگے انہیں اپنی بستی سے نکال دو، ہم نے ٹھیک نہیں ہونا، انہیں باہر نکالو۔ یہ آئے نصیحتیں کرنے والے، بے شک یہ کچھ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ ان کا خیال تھا۔ یاد رکھیے اپنے برے اعمال پہ فخر کرنا اور نیک لوگوں کے اخلاق کا مذاق اڑانا یہ بری قوموں کا فعل ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کو بستیوں سے نکال دینا اور ان کو اذیتیں دینا، جیسے بنی اسرائیل نے نصیحت کرنے والوں کو قتل تک کر دیا تھا، اور جس گندگی کا شکار تھے اس پر فخر ہو رہا تھا، کیونکہ شرک بھی ایک نجاست ہے نا۔ بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے برسائی ان پر ایک برسات، ایک بارش، تو دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا تھا۔ مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر یعنی ریڈ سی اور خلیج عقبہ کے کنارے پہ واقع تھا۔ آج بھی اس علاقے میں اسی جگہ سے یہ نام مشہور ہے۔ اور تم ہر راستے پر لوگوں کو دمکاتے ہوئے مت بیٹھو، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔